وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه أجمعين. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، یہ مجلس بہت سے حوالوں سے برکت والی مجلس ہے. مسجد بھی ہو رہی ہے، مسجد کی برکات ہے. قرآن پاک مکمل ہونے پر اور ترجمہ مکمل ہونے پر یہ تقریب ہے، برکتوں کا مرکز ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تذکرے کے لیے ہے. ان کا ایسے برکت ہے، مختلف برکتوں کا مجموعہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، مل بیٹھنا قبول فرمائے. اس کی برکات ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے. دو چار باتیں شرکت کے لیے عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ، آپ نے مجھ سے پہلے محترم الحاج عبداللطیف خالد چیمہ صاحب سے اور ان سے پہلے پیارشین خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد زاہد قاسمی صاحب سے اور ان سے پہلے دوسرے علماء سے یہ بات مختلف جملوں میں سنی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرات اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و ناموس، ان کی حرمت، ان کی تعظیم، ان کا ادب ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اور اس کے خلاف کوئی بات ہمارے لیے، کسی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں. اس وقت اس حوالے سے مکش بھی جس سطح پر جس دائرے میں چل رہی ہے، میں پہلی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ ہے. ہمارے ملک میں اسمبلی میں بھی یہ بات آئی، یہ بات پریس میں بھی چل رہی ہے، سوشل میڈیا میں چل رہی ہے، تقریروں میں چل رہی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اصل تنازع کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. یہ تھوڑا سا ایک مسئلہ ہمارا عالمی سطح پر ہے، ایک ملکی سطح. عالمی سطح پر بڑی طاقتوں سے، عالمی اداروں سے، اقوام متحدہ سے اور دوسرے بین الاقوامی اداروں سے ہمارا مطالبہ چلا رہا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کی عزت و ناموس کی توہین کو جرم قرار دیا جائے اور اس کے لیے قانون سازی کی جائے. ناموس رسالت کے حوالے سے اقوام متحدہ سے ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ بین الاقوامی اداروں سے کہ بھائی یہ جرم ہے، توہین جرم ہے یا حق؟ جرم ہوتا ہے یا حق ہوتا ہے؟ بین الاقوامی ادارے ناموس رسالت کے مسئلے کو حقوق کے خاتے میں لکھ رہے ہیں. آپ یہ بات ہوتی ہے کہ انسانی حقوق متاثر ہوئے، جی ہیومن رائٹس متاثر ہوئے، رائے کی آزادی متاثر ہوئی ہے، آزادیاں متاثر ہوئی ہیں. میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ کسی کی توہین کرنا، کسی کی گستاخی کرنا، کسی کی بے ادبی کرنا، یہ حقوق میں شمار ہوتا ہے کہ جرائم میں شمار ہوتا ہے؟ یہ بات ہماری عالمی اداروں کو یہ وہ سمجھنا چاہ نہیں رہے. میرا سوال ہمیشہ رہا ہے، کسی بھی ملک میں، کوئی ملک، دنیا کا ہر ملک، کوئی بھی ملک لے لیں، کسی بھی ملک میں یہ قانون دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے، کوئی ملک میں خالی نہیں ہے.
ایک عام شہری کی حد کے عزت کی جرم ہے. پسند ہے حد تک عزت اور ازالہ حیثیت کی یہ جرم ہے. ہر شہری کو حق ہے کہ فلاں شخص کے اس اقدام سے میری عزت مجروح ہوئی ہے تو قانون عدالت تھانہ اس آدمی کو داد رسی مہیا کرے گا یا انسانی حقوق کا چارٹر پڑھائے گا. ایک آدمی کسی کے مضمون میں اس کی توہین ہوئی ہے, کسی نے تقریر میں اس کو گستاخی کر دی ہے, اس کی بے عزتی کر دی ہے, یہ تھانے کیا یار اس کی شخص کی اس تقریر سے, اس تحریر سے, اس تصور سے بڑی بے عزتی ہوئی ہے, تو تھانے والا انسانی حقوق کا چارٹر پکڑائیں گے, کیا کریں گے؟ کیس درج کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کارروائی کرے گا, اگر کیس درج کرے شکایت اس کی دے گے یا نہیں دیں گے؟ قانون اس کو شکایت کا حق دیتا ہے نہیں دیتا. میری توہین ہوئی, آپ کی توہین, ایک ہے توہین, کسی بھی شخص کی توہین ہو, ہر ملک کا قانون اس کو تحفظ دیتا ہے کہ وہ تھانے آئے, رپورٹ درج کرائے, قانون اس کو دادرسی مہیا کرے گا. ہر ملک کے اپنے قانون اس سے ہٹ کر ایک ازالہ حیثیت دوسری کا قانون ہوتا ہے, ہمارے ملک کو بھی ہے. ایک ہے ذاتی توہین, ایک ہے اس کے معاشرتی اسٹیٹس کو کم کرنا. ازالہ حیثیت دوسری کیا ہے؟ ذاتی توہین وہ نہیں کی, لیکن اس کا جو ایک معاشرتی اسٹیٹس ہے, اس کا ایک مقام ہے, اس مقام کو مجبور کرنا بھی جرم ہوتا ہے. ایک مقام ہے اس کا, اس کی حیثیت ہے, اسٹیٹس ہے, اس کو کم کرنا بھی جرم ہوتا ہے. یہ دونوں قانون دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں, امریکہ میں بھی ہے. اچھا ایک بات اور ذرا شامل کرتے ہیں, جس درجے کی شخصیت ہو اس کی توہین اسی درجے کا جرم ہو. پاکستان میں عام شہری کی توہین کیا ہے؟ جرم ہے. قائد اعظم مرحوم کی توہین اسی درجے کا جرم ہے یا بڑا جرم ہے؟ بڑا جرم. عام شہری کی حد تک عزت جرم ہے اور قائد اعظم کی حد تک عزت کیا ہے؟ جرم ہے. دونوں جرم برابر. ایک عام شہری کی توہین جرم ہے اور چیف آف آرمی صاحب کی توہین بھی جرم ہے. دونوں جرم برابر. اسٹیٹس میں فرق ہوتا ہے. بین الاقوامی دنیا سے ہمارا سوال یہ ہے, ارے بھائی ٹرمپ کی توہین تو جرم ہے, رسول اللہ کی توہین بھی جرم ہے یا نہیں؟ برطانیہ کے وزیر اعظم کی توہین جرم ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی جرم ہے یا نہیں؟ اس کو حقوق میں کہاں سے شمار کر دیا تم نے؟ یہ بات کہنا کہ توہین رسالت, ناموس رسالت کے قانون سے لوگوں کے حقوق مجروح ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ توہین رسالت نعوذ باللہ حقوق میں شامل ہو گئی ہے کہ دنیا میں کسی بھی شخص کو حق دیا جائے اور اس پیغمبر کی جائیں توہین کر دے, کوئی قانون نہیں ہوگا. یہ بات انصاف کے خلاف ہے, شرافت کے خلاف ہے. یہ جھگڑا تو ہمارا بھی تو ہے. اس کے ساتھ وہاں کمپلین چل رہی ہے, ہمارے مسلمان دانشور کوشش کر رہے ہیں, بہت سے لوگوں نے محنت کی ہے کہ بھئی اس پر قانون بنایا جائے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم جرم ہے اور قابل سزا جرم ہے. ایسا کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے. اقوام متحدہ اس کو تسلیم نہیں, بین الاقوامی ادارے کو تسلیم, وہ ہمیں کہہ رہے قانون تبدیل کرو. میں نے جھگڑے کی نوعیت بتائی ہے. بین الاقوامی دنیا میں ہمارا جھگڑا ناموس رسالت کے حوالے سے ہے, وہی تنازع ملک کے اندر ناموس صحابہ ہے. باہر ہماری جنگ ہے بین الاقوامی اداروں سے, ملک کے اندر ہماری جنگ ہے اپنے اداروں سے کہ بھئی اگر میری توہین جرم ہے تو صدیق اکبر کی توہین بھی جرم ہے. اگر ایک عام دکاندار کی حد تک یہ جرم ہے تو سیدنا فاروق اعظم کی توہین بھی.
اگر ایک رکشا کے ڈرائیور کی توہین جرم ہے تو سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ توہین بھی کیا ہے؟ جرم ہوتا ہے یار. جرم حقوق کی فہرست میں کیسے آ گیا؟ یہ کہنا کہ مجھے حق حاصل ہے، وہاں یہ کوئی یہ کہنا کہ مجھے حق حاصل ہے میں پیغمبر کی توہین کروں تو پوچھنا کہنا، اور یہاں یہ کہنا کہ مجھے حق حاصل ہے کہ میں جس کو صحابی مانوں جس کو نہ مانوں، جس کی توہین کروں جس کی نہ کروں، مجھے یہ حق حاصل ہے. بھائی یہ حقوق میں نہیں ہے، یہ جرائم میں ہے. میرا سمجھ میں ہے کہ توہین کبھی حقوق میں نہیں ہوئی، توہین ہمیشہ جرائم میں رہی ہے. ہمارے پاس ہمارے سے فاؤل نہ کرو یار، رونگ نہ مارو. حتیٰ کہ عزت، توہین، گستاخی جہاں ہوگی جس درجے کی بھی جرم ہوگی، اس کو کھینچ تان کے حقوق کے دائرے میں لا کر مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور یہ بات عالمی سطح پر حضرات انبیاء کرام کے حوالے سے قابل قبول نہیں ہے، اور ملک کے اندر حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے قابل قبول نہیں. یہاں میں ہمارا قانون سازی کرو گے، قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. قائدان ہمارے ملک کے بانی ہیں، ہمارے محترم ہیں قائد اعظم ہیں، ان کی توہین پر سزا کا قانون ہے یا نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ پاکستان ان کا حق بنتا ہے، ملک کی سب سے بڑی قومی شخصیت ان کا حق بنتا ہے. قائد کرو، ان کا حق بنتا ہے. سوال یہ ہے کہ قائد اعظم کی توہین پر تو قانون ہے، بالکل درست ہے، میں قانون کو مانتا ہوں، لیکن حضرت صدیق اکبر کی توہین بھی جرم ہے یا نہیں ہے؟ ان کی توہین پر قانون کیوں نہیں؟ حضرت عمر کی توہین بھی جرم ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح عام آدمی کی توہین جرم ہے اور خاص شخصیات کی توہین جرم ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی، اہل بیت اعظام کی توہین بھی جرم ہے. قانون سازی کی جائے. ہمارا مطالبہ بنیادی کیا ہے؟ یہ ہم جو مشترکہ فورم ہے ہمارا آل کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت پاکستان، میں اس کا حصہ ہوں. مولانا راج قاسمی صاحب اس کا حصہ ہے، ہمارے حدیث الدین سیمن اس کا حصہ ہے، مولانا عبدالرؤف فاروقی ہمارے کنوینر ہیں، ہمارے دوسرے مقاصد فکر کے حضرات بھائی زمان بہادر صاحب اس کا حصہ ہے، ڈاکٹر راضا نعیمی اس کا حصہ ہے، مولانا سامر علی ظہیر اس کا حصہ ہے، مولانا زبیر احمد ظہیر. سارے مقامی فکر کے علماء اکٹھے ہیں اس فورم میں صرف اس لیے کہ جس طرح عالمی سطح پر انبیاء کی عزت و ناموس کے تحفظ کے قانون سازی کا مطالبہ ہمارا کام کرتا سے ملک کے اندر ہمارا مطالبہ ہے صحابہ کرام اہل بیت اعظام میں سے کسی بھی بزرگ کی توہین کو جرم قرار دیا جائے اور اس کو قانون سازی میں جائے. یہ بات درست ہے؟ یہ تو ہماری مختصر لڑائی ہے. اگلی بات ہمارے ایمانیات کا مسئلہ ہے. یہ بات تو عام انسانی بات کی ہے، میں نے کامن سینس کی. عام جرم ہے، توہین جرم ہے، کسی بھی شخص کی توہین کرے جرم ہے. لیکن اس سے بڑھ کر ہمارے لیے بس ایمان کا مسئلہ ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کی بنیاد ابھی مولانا علی صاحب فرما رہے تھے. حضرت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ دین کی بنیاد کیا ہے؟ صحابہ. میں ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا، یہ بات ایک مثال سے عرض کرنا چاہوں گا. قرآن پاک کی سب سے پہلے وحی کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سب سے پہلے وحی کون سی ہے؟ یہ قرآن مشکل کتنی آیتیں ہیں؟ 5 سے ملی ہیں. واٹس ایپ پہ آئی غار ہرا سے ملی. یہ 5 آیتیں کہاں سے ملی؟ غار ہرا سے. غار ہرا کا واقعہ ہے تو 5 آیتیں بھی ہیں. اگر غار ہرا کا واقعہ نہیں ہے تو 5 آیتیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ بات سمجھ نہیں کی. یہ 5 آیتیں ہمیں کہاں سے ملی ہیں؟ غار ہرا سے. غار ہرا کا واقعہ ہے. واقعہ کس کے ساتھ پیش آیا تھا؟ واقعہ روایت کس نے کیا ہے؟
قرآن ہمیں ملا ہے غار حرا سے. غار حرا کا واقعہ حضور کے ساتھ پیش ہے اور واقعہ روایت کس نے کیا؟ اگر روایت کرنے والا درمیان سے نکال دے تو واقعہ ہے اور واقعہ نکال دے تو قرآن ہے. وہ ہے تو یہ سب کچھ ہے. چھوٹی سی مثال اور شامل کر رہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات یہ اور والے سے بات کیا کرتا ہوں. بعض دوست کہتے ہیں مول صاحب قرآن پاک پر ایمان کے بعد حدیث پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں. میں کہا کرتا ہوں میرے بھائی قرآن پاک کے بعد نہیں قرآن سے پہلے حدیث پہ ایمان لانا ضروری ہے. غار حرا کا واقعہ حدیث ہے. حدیث مانو گے تو قرآن مانو گے, حدیث نہیں مانو گے قرآن کی طرف سے مانو گے. واقعہ مانو گے تو قرآن آج نہیں مانو گے نا. واقعہ نہیں مانو گے تو قرآن کی طرف سے مانو گے. اور واقعہ کیا ہے؟ حدیث. نتیجے میں قرآن ملا ہے تو قرآن پہ ایمان پہلے رکھنا ضروری ہے یا حدیث پہ؟ میں طلباء سے سوال کرتا ہوں دلائل کی ترتیب میں قرآن پہلے ہے حدیث بعد میں ہے. ایمان کی ترتیب میں حدیث پہلے ہے قرآن. لیکن میں صحابہ کی بات کروں. ہمیں قرآن پاک کی پہلی 5 آیتیں کس کے ذریعے ملی ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک لکھا گیا. یہ تو آپ کو معلوم ہے, تفصیل کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک کتابی شکل میں حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں لکھا ہے. ایک درمیان بات عرض کرتا ہوں, اس کا وقت ہی وہی تھا لکھنے کا. مکمل ہونا تھا تو لکھنا تھا نا, مکمل ہونے کے بعد لکھنا تھا. مکمل کب ہوا؟ جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل علیہ السلام کی ملاقات آخری ملاقات کب ہوئی؟ آمنے سامنے کھڑے ہیں, حضور فرمائے اللہ مجھ رفیق الاعلیٰ ساتھ گر گیا ہے. آخری سانس تک ملاقات رہی ہے, وہی آخری لمحے تک رہی ہے. وہی بند ہوئی تو قرآن مکمل ہوا. وہی جب تک جاری تھی قرآن مکمل تھا. وہی جب تک جاری تھی نئی آیت کا امکان تھا یا نہیں تھا؟ قرآن مکمل تھا. وہی مکمل ہوئی تو قرآن مکمل ہوا. اور وہی کب مکمل ہوئی؟ جب جبریل علیہ السلام یا رسول اللہ اجازت ہے ہمارا کام کرے, ہم اسرائیل کے ساتھ آیا ہوں. ٹھیک ہے, یہ لکھنے کا وقت ہی حضور کے بعد تھا. لکھا کس نے؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. بہت لمبی روایت کا بہت چھوٹا خلاصہ کرو, صرف ایک پہلو. زید بن ثابت بخاری کی روایت میں 2-3 صفحے کی لمبی روایت ہے. انہوں نے یہ بات سمجھے تھا, اصول طے کیا کہ میں حافظ ہوں, لیکن میں کم از کم ہر آیت پر اپنے سوا 2 صحابی اور تلاش کروں گا جو یہ کہے کہ ہم نے بھی یاد پوری سنی ہے. کیا اصول طے کیا؟ میں تو حافظ ہوں لیکن انسان ہوں, وہ بھی سکتا ہوں, آگے پیچھے بھی کر سکتا ہوں. ہر آیت پر اپنے سوا 2 صحابی اور تلاش کروں گا جو یہ کہیں کہ جو آیت تم پڑھ رہے ہو ہم نے بھی رسول اللہ سے ایسے ہی سنی ہے, تب لکھوں گا. حضرت صدیق اکبر سے بات ہے کبھی وظیفہ کہتے 6 مہینے لگے مجھے. اس صحابی سے مل رہا ہوں, اس سے مل رہا ہوں, یاد آپ نے کیسے سنی ہے, یا آپ نے کیسے سنی ہے, یہ صورت آپ نے کہاں سنی ہے, آپ نے کہاں سنی. 6 مہینے لگے. سارا لکھ لیا میں نے, سارا قرآن پاک اس فارمولے پر لکھ لیا. 2 آیتوں میں آ کر کے پھنس گیا. 2 آیتوں پر آ کر میری بات پھنس گئی. ایک لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم ولیکن من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. ایک گواہ مل رہا, دوسرا مل رہا. جو حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بیٹھ کے فارمولہ طے کیا تھا نا, اس کے مطابق سارا قرآن لکھ لیا. ان 2 آیتوں پر ایک گواہ مل رہا, دوسرا مل رہا. یہ کہنے والا کہ یہ آیت جیسے تم پڑھ رہے میں نے بھی ویسے ہی سنی ہے رسول اللہ سے, ایک آتی ہے, دوسرا نہیں مل رہا. اور کم از کم حد کیا مقرر کی تھی؟ کم سے کم 2. جا کے حضرت صدیق اکبر کو رپورٹ پیش کر دی, یا حضرت سارا لکھ لیا ہے, ان 2 آیتوں پر دوسرا گواہ. کون سی 2 آیتیں؟ گواہ کون ہے؟
خزیمہ بن ثابت ہے رضی اللہ عنہ. اچھا یہ وہ تو نہیں جس کی گواہی کو حضور نے ڈبل گواہی قرار دیا تھا؟ حضور وہی ہے اور ہو گیا تھا. خزیمہ تو نہیں ہے جس کی گواہی کو بندہ ایک ہے گواہی دو. ہمارے ہوتا ہے راستے ووٹ جسے کہتے ہیں. مجلس میں ووٹ برابر ہو گئے ہیں تو صدر کا ووٹ کتنا ہو جاتا ہے؟ ڈبل ہو جاتا ہے. یہ وہی تو نہیں ہے خزیمہ جس کی ایک کی گواہی کو حضور نے دو گواہیاں قرار دیا تھا. وہی ہے وہ ہو گیا کام بہت ہو گیا. لیکن جو بات میں کہہ رہی تھی سنیے. یہ قرآن پاک جو ہمارے ہاتھوں میں ہے زید بن ثابت نے لکھنے کے لیے کن کے دروازے کھٹکھٹائے تھے؟ یہ مہینے دروازے کھٹکھٹاتے رہے. یاد آپ نے کیسی سنی ہے, یہ آپ نے کیسی سنی ہے, یہ کہاں سنی ہے, یہ کہاں سنی ہے. قرآن پاک کی نزول کے گواہ بھی کون ہیں اور قرآن پاک کے جمع کے گواہ بھی کون ہیں؟ صحابہ. ان کو درمیان میں نکال کر قرآن لاؤ کے رکھتے ہو. ایمان کا مسئلہ ہے, میں تفصیلات نہیں کرتا, میں نے صرف یہ بات کی ہے. ایک تو ہمارے ایمان کا مسئلہ تو ہے ہی, لیکن عام انسانی مسئلہ بھی ہے کہ توہین جرم ہے کسی کی بھی ہو. ہمارا تقاضا یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تسلیمات کو بھی ان کی توہین کو بھی جرم تسلیم کیا جائے. اور پاکستان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اہل بیت اعظام بعد بھی ہمارے فرق کوئی نہیں ہے. اس کو ہم صحابی کہتے ہیں, اس میں سب شامل ہے. لیکن پھر بھی چلو تعارف کے لیے کسی بزرگ کی توہین کو بھی جرم قرار دیا جائے اور ملک کے قانون میں اس بات کو شامل کیا جائے. ہم قانون سازی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نے کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں, ہم قانون سازی کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جنگ یہ جو درست ہے کہ نہیں اور ضروری ہے کہ نہیں, قانون بنایا ہے. یہ ہے ہمارا سارا مقصد. باقی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس میں کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق مانگ رہا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس میں کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توہین اور گستاخی کو حق کے جملے میں شامل کر رہا ہے اور وہ حق مانگ رہا ہے. یہ بات قابل قبول ہے. قرآن پاک ختم ہوا ہے ترجمے کے ساتھ بھی, اور قرآن پاک ختم ہوا ہے حفظ بھی, سب ان کے الفاظ کو بھی اور ترجمہ پڑھنے والوں کو بھی ایک بات کہہ کے میں سمیٹوں گا اور دعا مانگیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑھنا قبول فرمائے. قرآن پاک کا خود اپنے بارے میں تقاضا ہے. میں سب کو وصیت کرنا چاہوں گا. قرآن پاک کا اپنے بارے میں خود تقاضا ہے اس سے کیا حتی تعلموا ما تقولون. یہ جملہ ہے حتی تعلموا ما تقولون. قرآن پاک جب پڑھ رہے ہو نا تو تمہیں سمجھ بھی آنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. حتی تعلموا ما تقولون قرآن پاک کا جملہ ہے قرآن کے بارے میں. جب تم پڑھ رہے ہو تو تمہیں سمجھ بھی آنا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. میں اپنے اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوں, کچھ دے رہا ہوں. سادہ سی بات ہے کہ میں اپنے افسر کے سامنے کھڑا ہوں, اس کی باتیں سن رہا ہوں, سمجھ نہیں رہا ہوں. میں اپنے کمپنی میں باس کے سامنے کھڑا ہوں, اس کی باتیں سن رہا ہوں, دوہرا بھی رہا ہوں, سمجھ نہیں رہا ہوں. اور بندے اللہ کہتے میری باتوں پر سوچ میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن پاک اس کا تقاضا خود کر رہا ہے حتی تعلموا ما تقولون. جو قرآن پاک زبان سے پڑھ رہے ہو تمہیں اس کا علم ہونا چاہیے کیا پڑھ رہے ہو. آج کل ہماری توجہ سے کم ہے, ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے. برکت کے لیے پڑھتے مل جاتی ہے, ثواب کے لیے پڑھتے مل جاتا ہے, بخشش کے لیے پڑھتے مل جاتا ہے, شفا کے لیے پڑھتے ہیں مل جاتا ہے. جس دن سمجھنے کے لیے بڑا سمجھ گیا ہے. بس یہی ضرورت ہو رہا کہ بات ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں ثواب کے لیے, ملتا نہیں ملتا ٹھیک ہے. ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں کس کی برکت کے لیے, ملتی ہے نہیں ملتی. ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں شفا کے لیے, اجر کے لیے. سمجھ کے لیے پڑھتے ہی نہیں.
سمجھتے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. جس دن ہم نے سمجھنے کے لیے پڑھا قرآن پاک ہماری سمجھ میں آنا شروع ہو گیا, دنیا تبدیل ہو جائے گی. میں اس کو بات سے ختم لڑی بات ہے, میں بالکل پوری تسلی سے کہہ رہا ہوں, جس دن ہم نے قرآن پاک سمجھنے کے لیے پڑھنا شروع کیا اور سمجھنا شروع کر دیا, دنیا تبدیل ہو جائے گی. دنیا صرف ہماری نہیں, دنیا کی کوئی تبدیل ہو جائے گی. اصول ہمارا ہے یہ اللہ پاک ان کا ترجمے کے ساتھ پڑھنا قبول فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم قرآن پاک سمجھیں, قرآن پاک کے تقاضے پورے کریں, قرآن پاک پر عمل اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین. مولا کریم اس مجلس میں جو گفتگو کی گئی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما, جو باتیں صحیح نہیں عمل کی توفیق عطا فرما, کوئی بات غلط ہوگی اصلاح کی توفیق عطا فرما. جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے, جنہوں نے قرآن پاک ترجمے سے پڑھا ہے, مولا کریم ان کا پڑھنا قبول فرما, پڑھانے والوں کا پڑھانا قبول فرما, انتظام کرنے والوں کا انتظام قبول فرما, تعاون کرنے والوں کا تعاون قبول فرما. ہم سب کو قرآن پاک کا ذوق نصیب فرما, جناب نبی کریم کی سنت و حدیث کا ذوق نصیب فرما, دین کا ذوق نصیب فرما. ہمیں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات, حضرات صحابہ کرام اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت و عقیدت نصیب فرما اور اس کے لیے اپنے ایمانی تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمته.